अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं जिसने नहीं किया, ताकि उनको मेरी आने वाली आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शामिर अपने कमरे से बना मलहका टेरेस में खड़ा मुसलसल सिगरेट पी रहा था। टेरेस से वसी और रीज़ सरसब्ज़ लॉन नज़र आ रहा था, जो कि दूर दूर तक फैला हुआ था। हल्की हल्की बारिश बरस रही थी। रात का अंधेरा मध्यम सी रोशनी एक अजीब पुरसोज मंजर पेश कर रही थी। ये नवंबर का महीना था। बारिश की वजह से सर्दी में इजाफ़ा हो रहा था। शामिर इस बारिश में खड़ा मुसलसल भीग रहा था, जिसका शामिर पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसके सीने में कोई आग लगी थी जैसे। ये बारिश भी इसके सीने की जलन को कम नहीं कर पा रही थी। अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इसका कज़न कैसे उसे गौर से देख रहा था और वो उसके नज़दीक कैसे खड़ी थी। क्या इसको पता नहीं चल रहा था कि वो उसे किन नज़रों से देख रहा है। शामिर सिगरेट पीते हुए मुसलसल मिराल को सोच रहा था। जो भी था, मिराल बस उसकी थी। अब कोई भी उसे देखने का हक़ नहीं रखता था। उसे देखने का, छूने का, प्यार करने का हक़ सिर्फ़ मेरा है। वो दिल ही दिल में ख़ुद से मुखातिब था। बहुत जल्द तुम्हारे सारे हकूक़ अपने नाम करवा लूँगा मिस मिराल। तुम्हारा हंसना, रोना, तुम्हारा सजना संवरना सिर्फ़ मेरे लिए होगा। वो अब की बार मिराल का चेहरा आंखों के सामने लाता हुआ बोला। शामिर ने सिगरेट को मुंह से निकालकर अपने जूते के नीचे मसला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शामिर ने आईने में ख़ुद को तायराना नज़रों से देखा। शामिर ने ऑफ वाइट शर्ट के साथ ब्लैक कोट और ब्लैक ही पैंट पहन रखी थी। जेल से सलीके से बाल सेट किए हुए थे। आईने में देखते हुए ख़ुद पर परफ्यूम छिड़कता हुआ कुछ सोचकर मुस्कुराया। लाइबा दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई। शामिर को इतना तैयार देखकर मुस्कुराई। वैसे आज किसके दिल पर बिजलियां गिराने का इरादा है। लाइबा शामिर की पुश्त पर आकर बोली, जो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा रिस्ट वॉच कलाई पर बांध रहा था, उसी पर जिसके कदमों में शामिर दुरानी का दिल बिछ चुका है। क्या मतलब भाई? लाइबा हैरानगी से चीखी। आपको कोई पसंद आ गई है? शामिर लाइबा की बात पर मुस्कुराया। भाई कौन है, कहाँ रहती है? हमें फरखंदा आपा को बताना चाहिए, प्रपोज़ल लेकर जाना चाहिए। लाइबा काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी। अभी तो मुझे कहीं जाना है, बाद में बात करूँगा फरखंदा आपा से। वैसे भी सब डिसाइड हो चुका है। शामिर ने मानी खेज़ी से मुस्कुराते हुए बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। लाइबा शामिर की बात समझने की कोशिश करने लगी। सब डिसाइड हो चुका है, क्या मतलब था भाई का? खैर, मुझे क्या, भाई को समझना बहुत मुश्किल काम है। वो कंधे उचकाती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मिराल ने हाल में कदम रखते ही पूरे हॉल में नज़र दौड़ाई। इसे शामिर कहीं नहीं दिखा। दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगी कि इस बेहुदा जंगली इंसान से इसकी जान छूट गई। मिराल लंबा सांस खारिज करते हुए एक चेयर पर बैठकर मोबाइल में मसरूफ़ हो गई। म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ की वजह से कान में पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। रिदा कॉलिंग पर वो मोबाइल कान से लगाते हुए होटल एरिया से बाहर लॉबी में आई। उसकी फ्रेंड्स अभी तक नहीं आई थी। शायद इन्हें हॉल की लोकेशन नहीं मिल रही थी। कोई इसका हाथ पकड़कर खींचते हुए एक तरफ ले गया और दीवार से पिन किया। इसकी बैक बहुत ज़ोर से दीवार पर लगी। अपने सामने शामिर को देखकर इसके उसान ख़ता हो गए। आप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह पकड़कर यहाँ लाने की? इसने कराहते हुए शामिर की तरफ देखा। क्या हुआ? बहुत ज़ोर से लगी है मेरी जान। शामिर ने अपना हाथ मिराल के गाल पर रखा, जो मिराल ने गुस्से से झटक दिया। शामिर ने मिराल के मुंह को गुस्से से दबोचा। मेरा हाथ गाल पर रखना बहुत बुरा लगा है, और वो तुम्हारे कितने पास खड़ा था, किन नज़रों से देख रहा था। तब तो तुम बहुत हंस रही थी। हिम्मत भी कैसे हुई कि उसकी तुम्हें इन नज़रों से देखने की? आइंदा के बाद तुम्हारा वो कज़न तुम्हारे आस पास भी ना दिखे। शामिर ने सर्द लहजे में मिराल को वार्न किया। छोड़ो मुझे जंगली इंसान, मैं किसी के साथ भी खड़ी हूँ, बातें करूँ, तुम्हें इससे क्या? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मिराल उसका हाथ अपने मुंह से हटाते हुए चीखी। मैं कौन हूँ ये तो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन अभी मैं जो तुमसे कह रहा हूँ इस बात पर अमल कर लो,
ورنہ شامیر نے خود پر کنٹرول کرتے اس پر پیار سے میرال کو سمجھایا۔ ورنہ کیا کر لو گے تم؟ میرال اس کی دھمکی سن کر ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ ورنہ تمہارے اس کزن کو میں اس صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا اور اس کی ذمہ دار ہوگی تم۔ شامیر نے اب کی بار بھی اپنے لہجے کو نرم رکھا۔ کون ہو تم جو کسی کو بھی غائب کروا لو گے؟ تمہارا راز چلتا ہے کیا یہاں؟ وہ تڑک کر بولی۔ پھر تم ابھی مجھے جانتے ہی نہیں، جب جان جاؤ گی تو ایسے نہیں بولو گی۔ شامیر درانی نام ہے میرا، میری پاور کو جانتی نہیں تم۔ میں تمہارے اس کزن کا چیپٹر منٹوں میں کلوز کر سکتا ہوں۔ اب کی بار وہ غرایا۔ میرال کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی، ہتھیلیاں پسینے سے تر ہوئیں۔ اس نے خوف سے شامیر کو دیکھا۔ شامیر کو اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف نظر آیا تو وہ ایک دم نرم پڑا۔ تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ تمہارے لیے تو میں صرف شامیر ہوں، تمہارا شامیر۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے بولا۔ اب کی بار میرال نے اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شامیر نے غور سے میرال کو دیکھا جو وائٹ کلر کی لانگ میکسی پہنے ہوئے ہونٹوں کو ریڈ لپسٹک سے سجایا ہوا تھا۔ کھلے بالوں میں وہ قیامت لگ رہی تھی۔ شامیر دیوانہ ہوا تھا۔ شامیر میرال کے سرخ ہونٹوں کو دیکھ کر بہت مشکل سے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا۔ شامیر نے اپنے انگوٹھے سے میرال کی لپسٹک صاف کی۔ آئندہ کے بعد تمہارے ہونٹوں پر میں یہ لال رنگ نہ دیکھوں۔ شامیر نے اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کر اس کے شانوں پر پھیلایا۔ اور یہ دوپٹہ بھی میں گلے میں نہ دیکھوں ہوں؟ شامیر نے ہنکار بھرتے ہوئے میرال کے خوبصورت چہرے پر نظریں جمائے سرد لہجے میں سے وارن کیا، جس پر میرال نے ڈرتے ڈرتے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ اس وقت صرف شامیر سے جان چھڑانا چاہتی تھی، ورنہ دل ہی دل میں اسے 101 گالیوں سے نواز چکی تھی۔ میرال کے جلدی جلدی گردن ہلانے پر شامیر کے عنابی ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ سمجھ چکا تھا میرال اس سے جان چھڑانے کے لیے اثبات میں سر ہلا رہی ہے۔ شامیر نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد دیوار پر پن کیے۔ اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آج کے بعد شامیر درانی کی نظریں صرف تم پر ہوں گی۔ تمہاری ہر سانس پر صرف شامیر درانی کا حق ہے۔ تم صرف شامیر درانی کی ہو۔ تم شامیر درانی کی امانت ہو اور اس امانت میں خیانت کرنے کا سوچنا بھی بد۔ ورنہ شامیر درانی کے قہر سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، خود شامیر درانی بھی نہیں۔ اور شامیر درانی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں تم میری باتوں کو سیریس لوگی۔ میرال کی بڑی بڑی آنکھیں خوف سے اور کھل گئیں۔ وہ ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ اسے کانپتے دیکھ کر شامیر نے اپنے ہاتھ اس کے ارد گرد سے ہٹائے۔ راہ فرار ملتے ہی میرال جلدی سے تقریباً وہاں سے بھاگی تھی۔ شامیر اس کی عجلت پر مسکرا کر رہ گیا۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ طلحہ اس وقت میرال کے پاس اس کے کمرے پر اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھا تشویش زدہ انداز میں پوچھ رہا تھا، جو کہ کل بارات کے فنکشن سے گھر آنے کے بعد اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اب دن کے 2 بج رہے تھے اور ابھی تک کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ اس وقت رافعہ بھی طلحہ کے ساتھ میرال کے کمرے میں موجود تھی۔ یہ منظر رافعہ کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ تھک گئی ہوگی طلحہ، اچھی بات ہے آرام کر لیا، گھر میں شادی ہو تو عموماً لڑکیاں تھک جاتی ہیں۔ میرال کی جگہ رافعہ نے طلحہ کو جواب دیا۔ وہ بظاہر مسکرا رہی تھی مگر دل ہی دل میں طلحہ کی اتنی زیادہ تشویش اپنی بہن کے لیے سے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ بھلا ایک دن کی دلہن سے زیادہ اپنی بہن کی پرواہ کون کرتا ہے؟ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ صبح سے طلحہ کتنی دفعہ میرال کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا، جس پر رافعہ کے دل میں میرال کے لیے گرہ پڑ چکی تھی۔ جی بھائی، شاید تھک گئی ہوں، میرال پرمستہ لہجے میں بولی۔ وہ طلحہ کو شامیر کے بارے میں بتانا چاہتی تھی مگر شامیر کی دھمکی سے ڈر گئی تھی۔ میرال نے گھر آ کر شامیر درانی کے نام سے موبائل پہ سرچنگ کی تھی۔ شامیر درانی اسٹیٹ آف بلڈرز کمپنی کا مالک تھا، جو کہ ایک بہت بڑی کمپنی تھی۔ یعنی وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا اپنی پاور کے بارے میں۔ وہ ایک عام انسان نہیں ہے۔ وہ ویسے بھی طلحہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج اس کا اتنا اہم دن تھا، اس لیے نہ چاہتے بھی وہ ولیمہ کے فنکشن کے لیے تیار ہوئی۔ ڈل گولڈن کلر کی ٹیل والی میکسی پہن کر بے دلی سے اپنے بال بنائے، ہونٹوں پر صرف لپ گلوز لگایا جو کہ پنک کلر کا تھا۔ میرال کو میک اپ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ گولڈن کلر کی میکسی اس کے سراپے پر کافی جچ رہی تھی۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے گولڈ کے ٹاپس پہنے،
جس پر چمکتے ہوئے بیڈز لگے ہوئے تھے اور ساتھ ہی اس کے ساتھ کا نازک سا پینڈنٹ جو طلحہ نے رافعہ کے لیے گولڈ کی جیولری لیتے ہوئے اس کے منع کرنے کے باوجود میرال کے لیے خریدا تھا۔ بالوں کو اس نے آگے سے مانگ نکال کر دونوں سائڈ سے ٹوسٹ کر کے گولڈن کلر کی پنز لگائی تھیں۔ میرال اس وقت بہت خوبصورت اور بے انتہا معصوم لگ رہی تھی۔ اداسی اس کے چہرے کو اور پرکشش بنا رہی تھی۔ شامیر کو آج کے فنکشن میں دیکھ کر فراز، جو شامیر کے بچپن کے دوستوں میں سے تھا، بہت حیران ہوا۔ شامیر اس وقت بلیک شلوار قمیض پہنے، گلے میں اچرک چادر ڈالے بہت باروب لگ رہا تھا۔ شامیر کی پرسنالٹی کو کوئی نہیں بیٹ کر سکتا۔ فراز نے شامیر کو دیکھتے ہوئے سوچا، کیا بات ہے، آج تو بنا انویٹیشن کے ہی آ گیا؟ تو ہزاروں منت سماجت کے بعد اپنا چہرہ دکھاتا ہے۔ کل بھی تو نے مجھے آ کر حیران کیا تھا، آج تو میں پریشان ہو گیا ہوں تمہیں یہاں دیکھ کر۔ خیر تو ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شامیر دورانی اسٹیٹ آف بلڈرز کا مالک نے آج مجھے سرپرائز ہی کر دیا۔ فراز نے اس پر طنز کیا۔ کیا ہو گیا ہے یار، تو شرمندہ کر رہا ہے مجھے۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، تمہیں پتہ تو ہے مجھے وقت ہی نہیں ملتا کہیں آنے جانے کو۔ مہندی پر سب دوستوں سے ملاقات کر کے اچھا لگا، اس لیے سوچا آج بھی سب دوستوں سے ملاقات ہو جائے۔ تو کیا ہی بات ہے؟ شامیر نے فراز کی بات پر لمبی چوڑی تمہید باندھی۔ ارے میں تو بہت خوش ہوا تمہیں دیکھ کر، شامیر دورانی نے میرے فنکشن میں آ کر اسے 4 چاند لگا دیے۔ فراز شامیر کے گلے لگتے ہوئے مسکرایا۔